کہ ہم وہابی نہیں کہلواتے. اور یہ نام بھی ویسے غلط ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا تھا حنفیوں نے. حنفیوں میں صرف بریلوی شامل نہیں, دیوبندیوں نے بھی. ان دونوں کا مشترکہ ابا ہے بریلوی دیوبندیوں کا, ابن عابدین شامی, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے, رد المختار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ وہابی خوارج کی ایک جماعت ہے. وہابی وہ کہتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کی شوکت اللہ نے توڑ دی, اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. انہوں نے حرمین پہ قبضہ کیا تھا, اللہ نے قبضہ چھڑوا دیا. اب ابن عابدین شامی تو مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں سعودی حکومت بن گئی وہاں پہ, جو آج تک قائم ہے. توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے, جو باقی غلطیاں ہیں وہ دور کرے, آمین. تو ابن عابدین شامی نے ان کو وہابی کہا تھا, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسی بنیاد پہ ان کو وہابی کہا. المحند میں بھی یہی عبارت کوٹ ہوئی, انہوں نے بھی وہابی کہا. اعلی حضرت نے بھی اسی بنیاد پہ وہابی کہا. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے بھی یہی فتاوی شامی کی عبارت کوٹ کر کے ان کو وہابی کہا, حالانکہ یہ نسبت غلط دی ہے. وہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے ان کا نام تو محمد تھا, عبد الوہاب تو ان کا نام ہی نہیں تھا, تو محمد ہی کہنا چاہیے تھا اگر ان کی نسبت کی وجہ سے کہتے. عبد الوہاب تو ان کے ابے کا نام تھا جو صوفی تھا, کٹر وہ مشرک ٹائپ بندہ تھا عبد الوہاب. تو وہابی تو خود صوفی ہیں, بیسیکلی بریلوی دیوبندی وہابی ہیں. ہاں نوی گل لے جاؤ. ہاں اہل حدیث وہابی نہیں ہے, وہ محمدی ہیں اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو. اور ویسے ظاہر ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے نہیں, وہ اپنے آپ کو اگر محمدی کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین اکرام, ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی کلپ سماعت فرمائی ہے. کئی ساری باتیں وہ اس میں کہتے ہوئے نظر آئے, تو بہت سارے اس کے جوابات بنتے ہیں, لیکن ہم سارے جوابات نہیں دیں گے. ہم ایک جواب دیں گے اور دفاع کریں گے, وہ ہے صوفیہ اکرام کے تعلق سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسیکلی بریلوی دیوبندی وہابی ہیں اصل میں, اور انہوں نے کئی ساری باتیں کہی اور کچھ حوالے انہوں نے دیے ہیں. تو ہم نہ بریلوی ہیں, نہ ہم دیوبندی ہیں, نہ ہم کہتے ہیں, نہ کہلاتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس کا جواب دیوبندی اور بریلوی جانے وہ اس کا جواب دیں گے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. صوفیہ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی میں جو انجینئر محمد علی مرزا نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر جواب دوں گا. ناظرین و سامعین اکرام, صوفیہ اکرام مشرک نہیں ہوتے, ان کو شرک سے نفرت ہوتی ہے. صوفیہ کے دل دماغ میں, ان کی زبان پر صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. ان کے دل دماغ اور زبان پر صرف توحید ہوتی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں. ان کا مشرب, ان کا منہج, ان کا مسلک, ان کا دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی توحید اور رسالت ہے. صوفیہ اکرام کے اندر شدت پسندی نہیں ہوتی, تشدد نہیں ہوتا. صوفیہ اکرام کے اندر فرقہ واریت نہیں ہوتی, فرقہ پرستی نہیں ہوتی, مسلک پرستی نہیں ہوتی. صوفیہ اکرام ہر کسی کا سلام لیتے ہیں, جواب دیتے ہیں اور ہر کسی کو سلام کرتے ہیں. فتویٰ بازی ان کے اندر نہیں ہوتی, مولویانہ رنگ ڈھنگ چال ان کے اندر نہیں ہوتا. تو یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں, شدت پسندی جن کے اندر ہے, وہ اصل میں صوفیاء نہیں ہے. ان کے اندر مولویانہ رنگ ہے, مولویانہ چال ڈھال ان کے اندر ہے. ان کو صوفیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو ہر وقت شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں, حرام اور ناجائز کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. تو صوفیاء کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اصل میں صوفی ہوتا ہے. صوفی کا مسلک عشق اور محبت ہوتا ہے. صوفی کا فرقہ عشق اور محبت ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں. نہ وہ شرک کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو شرک کرنے دیتے ہیں, وہ تو شرک سے روکنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دل دماغ اور زبان پر توحید اور رسالت ہی ہوتی ہے, شرک ہرگز نہیں ہوتا. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا الزام ہے صوفیہ پر. انہوں نے اصل صوفیہ کو جانا ہی نہیں ہے کہ اصل صوفیہ کیا ہوتے ہیں. یہ چیزوں کو جو ہے یاد رکھ لیا جائے. وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو ہدایت کی باتیں کرتے ہیں, برائیوں سے نکالتے ہیں اور اچھائی کی طرف لاتے ہیں. یہ صوفیہ اکرام کا کام ہوتا ہے. فتویٰ بازی ان کے اندر نہیں ہوتی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر پر عمل کرتا ہے وہ سنی کہلاتا ہے۔ سنی وہ نہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اصل سنیت وہ نہیں ہے جس کے اندر فرقہ واریت ہے، شدت پسندی ہے، فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی جس کے اندر ہے، وہ سنی نہیں کہلاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر اور آپ کی تمام سنتوں پر عمل کرتا ہے، حقیقت میں وہ سنی کہلاتا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، پھر آگے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ عَاشَ فِي بَاطِنِ الرَّسُولِ فَهُوَ صُوفِيٌّ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن پر عمل کرتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ صوفی کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، صوفی کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے۔ صوفی کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رہتی ہے، یہ اصل میں صوفی کہلاتا ہے۔ جو فاقی کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، دنیا کی خواہشات اور لذت سے وہ دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن پر عمل کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے امام اعظم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، انجینئر محمد علی مرزا کو چاہیے کہ وہ اصل جو تعلیم صوفیہ کے تعلق سے وہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ حقیقت میں صوفیہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔